آج ہم بات کریں گے سندھ کی تاریخ کے ایک ایسے کردار کی جس کا نام سن کر ہی خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی کہانی جو طاقت، جرم اور بغاوت کی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے نظر و نریجوں کی، جسے لوگ کچے کا ڈاکو بادشاہ کہتے تھے۔ تو آخر یہ تھا کون؟ ایک عام قبائلی آدمی سندھ کا سب سے خطرناک ڈاکو کیسے بن گیا اور کیسے اس نے کئی دہائیوں تک ریاست کو للکارا؟ آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، نظر و نریجوں کو سمجھنے سے پہلے اس علاقے کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس نے اسے بنایا، یعنی کچے کا علاقہ۔ دیکھیں، کچا صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک پوری دنیا ہے اپنے آپ میں۔ ایک ایسا علاقہ جہاں ریاست کی پہنچ آپ کہہ لیں کہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں قانون ختم ہوتا ہے وہاں ڈاکوؤں کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ یہ مجرموں کے لیے سمجھیں ایک جنت ہے۔ ذرا سوچیں، گھنے جنگل جہاں آسانی سے چھپا جا سکتا ہے، دلدلی زمینیں جو کسی بھی پولیس پارٹی کو روکنے کے لیے کافی ہیں، اور قانون کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، یہ سب مل کر کچے کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظرو اس جرائم کی دنیا میں آیا کیسے؟ کیا وہ شروع سے ہی ایسا تھا؟ نہیں، حقیقت اس سے بہت مختلف اور پیچیدہ ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی۔ اس کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ذاتی دشمنی سے، ایک خونی انتقام سے۔ یہ قبائلی جھگڑا اور خاندانوں والوں کا قتل تھا جس نے اسے بندوق اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ایک ذاتی انتقام سے۔ جب اس کے خاندان کے لوگوں کو مارا گیا تو بس اس نے ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ صرف بدلہ نہیں تھا، اب یہ زندہ رہنے کی جنگ تھی۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے کچے کے دوسرے ڈاکو گروہوں سے رابطہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی چالاکی اور کہہ لیں کہ بے رحمی کی وجہ سے وہ خود ایک بہت بڑے گینگ کا لیڈر بن گیا۔ اور ایک بار جب وہ سردار بنا تو نظر و نریجوں نے کچے کے علاقے میں خوف اور دہشت کی ایک ایسی سلطنت کھڑی کی جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کا گینگ صرف چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کرتا تھا، ان کا کام تھا اغوا برائے تاوان، پولیس پارٹیوں پر بے خوف حملے کرنا، قبائلی دشمنیوں میں کرائے کے قاتل کے طور پر کام کرنا، اور سب سے بڑھ کر پورے علاقے سے بھتہ وصول کرنا۔ یہ ایک متوازی حکومت تھی۔ نیزرو کی طاقت صرف اس کے ظلم میں نہیں تھی بلکہ اس کی ذہانت میں بھی تھی۔ وہ علاقے کو اپنی ہتھیلی کی طرح جانتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت کے جدید ترین ہتھیار تھے، اور اس کے وفادار ساتھی ہر وقت اس کے ساتھ مرنے ماننے کو تیار رہتے تھے۔ کچے کے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، ایک کہاوت بن گئی تھی کہ جو نظروں سے ٹکرائے گا واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ صرف کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک حقیقت تھی۔ اس کے نام کا خوف ایسا تھا، یہ ایک جملہ ہی اس کی پوری بادشاہت کی کہانی سناتا تھا۔ ظاہر ہے ریاست اس چیلنج کو ہمیشہ تو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ سندھ پولیس اور رینجرز نے نظروں کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی جو کئی دہائیوں تک چلتی رہی۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر کئی دہائیوں تک نظروں کو پکڑا کیوں نہیں جا سکا؟ وجہ سادہ سی تھی، یہ ایک غیر برابر کی لڑائی تھی۔ ایک طرف تھا نظروں جسے کچے کا چپا چپا معلوم تھا، کون سا خفیہ راستہ کہاں نکلتا ہے، کہاں سے حملہ کرنا ہے، سب اس کی انگلیوں پر تھا۔ اور دوسری طرف تھی پولیس جو ان گھنے جنگلوں اور دلدلی علاقوں میں آ کر آپ سمجھیں بے بس ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہتھیاروں کی جنگ سے زیادہ علاقے کو جاننے کی جنگ تھی، اور یہ جنگ نظرو جیت رہا تھا۔ آخر کار کئی سالوں کی ناکامیوں کے بعد ایک بڑے اور فیصلہ کن آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ آپریشن شکارپور میں پلان ہوا۔ فورسز گڑی تیگو سے ہوتی ہوئی کچے کے دل میں داخل ہوئیں، جہاں آخری مقابلہ ہونا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا، پولیس اور کمانڈوز نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک زبردست مقابلے کے بعد نظر و نریجوں اور اس کے 2 ساتھی مارے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے خوف کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نظرو تو مر گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس کی میراث وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ صرف ایک مجرم کی کہانی نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ ایک آدمی کو مار دینے سے وہ حالات ختم نہیں ہوتے جو ایسے آدمیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ نظرو تو چلا گیا، لیکن کچے کی غربت، قبائلی جھگڑے اور قانون کی کمزور گرفت، وہ سب وہیں رہے۔ اور جب تک جڑیں زندہ ہوں، نئی شاخیں تو پھوٹتی ہی ہیں۔ آج بھی جب نظر و نریجوں کا نام لیا جاتا ہے تو ہر کوئی اسے الگ نظر سے دیکھتا ہے۔
کچھ کے لیے وہ ایک بے رحم قاتل ہے، کچھ کے لیے دہشت کی علامت، اور کچھ کے لیے شاید قبائلی طاقت اور ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والا ایک باغی۔ تو آخر میں نظر و نریجو کی کہانی صرف ایک ڈاکو کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب غربت، پرانی دشمنیاں اور کمزور حکومت ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کس طرح غیر قانونی طاقتیں جنم لیتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں۔ تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ریاست کی گرفت کمزور ہوگی، جہاں غربت اور پرانی دشمنیاں ہوں گی، کیا وہاں ہمیشہ نظروں جیسے کردار پیدا نہیں ہوتے رہیں گے؟ کیا تاریخ بار بار خود کو اسی طرح دہراتی رہے گی؟